administration is working in a very positive way with Pakistan to crack down on the terrorist organizations. Our relationship with Pakistan is a very good one. Thanks to these efforts, we are beginning to see signs of big progress with Pakistan. कप्तान का पैगाम ज़बान ज़द-ए-आम। अमरीकी सदर भारत में पाकिस्तान के गुण गाते रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब में कहा, पाकिस्तान अच्छा दोस्त है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी इक़दामात का भी एतराफ़ किया। ये भी कहा, अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान के इक़दामात से जनूबी एशिया में अमन को फ़रोग़ हासिल होगा। ईरान में कोरोना से अमवात 12 हो गई। अफगानिस्तान में भी एक केस रिपोर्ट। पाकिस्तान में वायरस का खदशा। पाक ईरान सरहदी रास्ते बंद, खेमा अस्पताल कायम। ईरान से आए 200 से ज़ायद ज़ायरीन को 14 रोज तक कुर्नतय में रखा जाएगा। 300 चीनी वर्कर्स क्लियर करार। पाकिस्तान आने की इजाजत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने केस लड़ने से माजरत कर ली। कहते हैं केस में मफादात का टकराव है। हुकूमत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वकील मुकर्रर करने की दरख्वास्त दे दी। शहजाद अकबर अदलिया की जासूसी कर रहे थे, उन्हें घर जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी का मुतालिबा। नफीसा शाह बोली, बताया जाए मामले में सदर और वजीर आजम की मुदाखलत है या नहीं। तहकीकात के लिए GIT की तश्कील का मुतालिबा। पलवशा खान बोली, पता लगाया जाए कि अदलिया पर हमले के पीछे कौन है। मुनासिब कीमत में बिजली फरहमी अव्वलीन तरजीह है। अवाम की मुश्किलात का अंदाजा है। वजीर आजम का इजलास में खिताब। कहा, तवानाई का शोबा मुल्क की तरक्की में कलीदी अहमियत रखता है। इजलास में बिजली की कीमत कम करने से मुतालिक तजावीज़ पर गौर। सोना रिकॉर्ड महंगा, फी तोला 2000 रुपए इजाफा। कीमत 96,300 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने पर 1715 रुपए बढ़ गए। 82,562 रुपए की सतह पर पहुंच गया। मलेशिया के वजीर आजम महातीर मोहम्मद मुस्ताफी हो गए। बादशाह को इस्तीफा पेश कर दिया। महातीर मोहम्मद सियासी उतार चढ़ाव के बाइस हुकूमत से अलहदा हुए। और कराची सर्कुलर रेलवे कब बहाल होगा। सुप्रीम कोर्ट का 6 माह में मंसूबा मुकम्मल बहाल करने का हुक्म, मगर इंतजामिया कोई प्लानिंग न कर सकी। रेलवे जमीनों पर अब भी तजावीज़ात बाकी। जहां से खात्मा किया, वहां से मलबा ताहाल नहीं उठाया जा सका। अवाम के मसाइल पर आज कराची की आवाज देखिए 6 बजे के बुलेटिन में। मैं हूं किरण रिजवी। नाज़रीन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची ट्रैफिक मसाइल में घिरा हुआ है। ऐसे में कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली इन मसाइल को किसी हद तक कम करने में मदद फराहम करेगी। पाकिस्तान के सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने KCR को 6 माह में बहाल करने का हुक्म दे दिया। KCR की बहाली के ख्वाब को ताबीर मिल सकेगी। अहलियान ने कराची इस हवाले से बहुत पुरउम्मीद है। KCR की तारीख पर नजर डालें तो ये मंसूबा 1964 में शुरू हुआ था। 1969 में पहली ट्रेन चली और उसका सफर 1999 में तमाम हो गया। ट्रेन मंसूबे के आगाज से उसकी तबाही की दास्तान सुना रहे हैं आज न्यूज के नुमाइंदे काशिफ फारूकी। कराची सर्कुलर रेलवे अवामी सहूलत का बड़ा मंसूबा 1964 में शुरू किया गया। मकसद था रोजगार के लिए कराची आने वालों को बेहतर सफरी सहूलियात फराहम करना। 1969 में 38 किलोमीटर तवील ट्रैक पर पहली ट्रेन चली जो कामयाब हुई और पहले ही साल 5 लाख रुपए का मुनाफा कमाया। वक्त गुजरने के साथ मुसाफिर बढ़ते गए तो ट्रेनों की तादाद में भी इजाफा होता गया और 1985 तक यौमिया चलने वाली ट्रेनों की तादाद 104 तक जा पहुंची और फिर अवाम को सहूलत देने और मुनाफा बख्श होने की सजा दी गई। यानी 1986 से शुरू हुआ सर्कुलर रेलवे की तबाही का सफर। निजी ट्रांसपोर्ट माफिया ने पहले कराची ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को तबाह किया और फिर सर्कुलर रेलवे को अपना अगला शिकार बनाया। ट्रेनें ताखीर का शिकार होने लगी तो मुसाफिर भी कम होते चले गए और मुसाफिरों की कमी को देखते हुए ट्रेनों की तादाद में भी कमी की जाती रही और होते होते 1994 में मेन ट्रैक पर सिर्फ एक ट्रेन बाकी बची और यूं 1999 में कराची सर्कुलर रेलवे बंद कर दी गई।
پھر سندھ حکومت کے سرکولر ریلوے کے دعوے اور منصوبے سامنے آئے۔ جاپان کی تنظیم جائکا نے سرکولر ریلوے کی اہمیت کے پیش نظر منصوبے کے لیے قرض دینے کی مشروط پیشکش کی، لیکن یہ پیشکش فائلوں میں دبا دی گئی۔ یوں اب تک کراچی سرکولر ریلوے نہ چل سکی۔ کاشف فاروقی، آج نیوز، کراچی۔ تو کاشف فاروقی کی رپورٹ آپ نے دیکھی، جس میں انہوں نے کراچی سرکولر ریلوے کے عروج سے زوال تک مختلف پہلوؤں کا احاطہ کیا، اور یہ بات سامنے آئی کہ ٹرانسپورٹ مافیا، لینڈ مافیا اور انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے اس شاندار منصوبے کو قصہ پارینہ بنا دیا گیا۔ آگے چلتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی کے لیے سپریم کورٹ نے 6 ماہ کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ سرکولر ریلوے اور سرکاری زمین پر قائم تجاوزات کیس کی سماعت چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں اعلیٰ عدلیہ کا 3 رکنی بینچ کر رہا ہے۔ KCR کی بحالی کے لیے عدالتی کارروائی اور انتظامیہ کی رپورٹ کے بارے میں ہمیں اپڈیٹ کریں گے کراچی سے آج نیوز کے نمائندے شمیل احمد۔ تجاوزات ختم کرانے کے احکامات بھی جاری کیے گئے، کیونکہ ریلوے حکام نے بتایا تھا کہ برسوں پہلے بند ہونے والی سرکولر ریلوے کی زمین پر تجاوزات قائم ہو گئی ہیں۔ 17 نومبر 2018 کے بعد کراچی میں تجاوزات کے خاتمے اور سرکولر ریلوے کی بحالی سے متعلق احکامات جاری کیے گئے، لیکن ہر مرتبہ ریلوے اور انتظامیہ کی جانب سے کوئی نہ کوئی عذر پیش کر دیا جاتا، جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار بھی کیا۔ ہفتوں اور مہینوں کے دعووں کے باوجود 16 ماہ گزر چکے ہیں، لیکن اب تک سرکولر ریلوے کے ٹریک سے ہی تجاوزات ختم نہیں کی جا سکی۔ تو بوگیاں اور ٹرین چلانے کی بات دلی ہنوز دور است کے مترادف ہے۔ شمیل احمد، آج نیوز، کراچی۔ عدالتی احکامات اور سب اچھا ہے کہ سرکاری رپورٹس کے بارے میں شمیل احمد کی رپورٹ آپ نے دیکھی۔ دن ہفتوں اور مہینوں میں گزر گئے، مگر ریلوے حکام اور انتظامیہ تجاوزات کے خاتمے کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہیں کر سکے۔ ریلوے ٹریک تجاوزات کے خلاف آپریشن کا آغاز گیلانی اسٹیشن سے ہوا، مگر انسدادی تجاوزات آپریشن میں سب سے اہم خامی سامنے آئی کہ اس آپریشن کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی گئی۔ شہریوں میں اس حوالے سے شدید تشویش پائی جاتی ہے۔ جنید جاوید انسدادی تجاوزات آپریشن کے 7 دن کا احوال بتائیں گے اپنے پیکج میں۔ کراچی میں سرکولر ریلوے تاحال ایک خواب، انتظامیہ اعلیٰ عدلیہ کے احکامات پر حواس باختہ، بغیر پلاننگ میدان میں اتری تو منہ کے بل گری۔ آپریشن کا آغاز گیلانی اسٹیشن سے ہوا، 7 دن گزر گئے، انتظامیہ نے ایک ہی عمارت کو گرانے میں ضائع کر دیے۔ اتنا ہی نہیں، جہاں عمارت گرانے کا کام چلتا رہا، وہیں موجود 2 پلاٹوں پر غیر قانونی تعمیرات جاری بھی ہیں۔ شہری بھی ریلوے حکام کی بے حسی سے مایوسی کا شکار ہیں۔ تو سیلو ہی کام ہو رہا ہے، میں خود دیکھ رہا ہوں، یہ 15 دن ہو گئے، ایک بلڈنگ ہی نہیں ختم ہوئی، تو آگے تو یہ ملبہ اٹھانا کرنا، یہ تو بہت معاملات ہیں۔ اس پٹی پہ امید نہیں ہے چلنے کی۔ ریلوے کی جگہ چھوڑ کے چلے گئے، پائے سیدھے نہ گھیر دیتے سے۔ ریلوے حکام نے تجاوزات کا صفایا 2 مرتبہ سٹی اسٹیشن سے کینٹ اسٹیشن تک آپریشن بھی پلان کیا، لیکن اچانک دونوں مرتبہ نامعلوم وجوہات کی بنا پر آپریشن معطل کرنا پڑا۔ جنید جاوید، آج نیوز، کراچی۔ کراچی سرکولر ریلوے منصوبہ زبوں حالی کا شکار ہوا تو اس بہتی گنگا میں سب نے ہاتھ دھوئے، ٹریک پر صنعتیں لگا دی گئیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صنعتیں لگانے کی اجازت دی کس نے؟ کیا یہ مافیا بھی قانون کی گرفت میں آئے گا؟ آج نیوز کے نمائندے صفدر عباس نے ٹریک کے علاقے میں قائم صنعتوں کے حوالے سے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ کراچی سرکولر ریلوے کی زمین پر کچھ لوگوں نے صنعتیں تک لگا ڈالیں، لیکن اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے ٹریک کے آس پاس کی زمین خالی کروانے کے احکامات دیے ہیں، لیکن کئی صنعتی علاقوں میں ٹریک کے اطراف صنعتیں قائم ہیں۔ کراچی سرکولر ریلوے سے صرف رہائشی علاقے ہی متاثر نہیں ہیں، بلکہ بڑی تعداد میں جو کراچی کے انڈسٹریل ایریاز ہیں، جن کے اندر سائٹ ایسوسی ایشن شامل ہے، کورنگی ایسوسی ایشن کے علاقہ ہے، اس کے علاوہ لانڈی ٹریڈ انڈسٹریل ایریا بھی کراچی سرکولر ریلوے سے متاثر ہے۔ تاجر رہنما سراج قاسم تیلی کہتے ہیں، جس نے بھی ریلوے لائن پر صنعت لگائی غلط کیا، ریلوے کی اراضی خالی کرنا پڑے گی۔ پتہ نہیں اس نے کیا بنا لیا ہے ادھر، کتنا بنا لیا ہے، اور کون سی چیز وہاں چل رہی ہے، کوئی مشینری لگ گئی ہے، کوئی کچھ ہو رہا ہے، جو بھی ہے وہ صنعت کار کو کوپریٹ کر کے وہ جگہ دینی چاہیے، بنانی چاہیے، اور تکلیف تھوڑی اٹھانی چاہیے، تاکہ یہ ریلوے چل پڑے
اور چلے گی تو ان کی لیبر آئے گی جائے گی، اس میں بڑی آسانی ہو جائے گی۔ صنعتکاروں کا کہنا ہے کہ صرف ہمیں ہی نہ پکڑا جائے، جن لوگوں نے ریلوے ٹریک پر صنعتیں لگانے کی اجازت دی انہیں بھی پکڑا جائے۔ صنعتکار ہو کوئی بھی ہو، اس کو خالی کرنا چاہیے، اور جس نے بنایا ہے اور جس نے اجازت دی گئی ہے ان کو پکڑنا چاہیے، ان کو سزا دینی چاہیے۔ کراچی سرکولر ریلوے کی زمین سے تجاوزات کا خاتمہ انتظامیہ کے لیے ایک امتحان ہے۔ صفدر عباس، نیوز، کراچی۔ صفدر عباس کی رپورٹ آپ نے دیکھی۔ شہر قائد کے حوالے سے کچھ مزید بات بھی کریں گے آج کراچی کی آواز میں۔ فی الحال وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔